عظیم اے میرے پیارے نبی، آپ مومنوں کو جہاد کے لیے، قتال کے لیے تیار کریں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دفاع پاکستان کونسل ایک عرصے سے قائم ہے اور وہ جدوجہد کر رہی ہے کہ ملک کو امریکی غلامی سے نجات دلائے، نیٹو سپلائی بند کی جائے، وار اینڈ ٹیرر سے پاکستان کی حکومت الگ ہو، اس کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ 2001 سے لے کر آج 2012 میں ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں نے امریکہ کی کاسلیسی اختیار کی اور اپنے ایئرپورٹ اور اپنی وسائل اور اپنی انٹیلیجنسیا اور اپنی ہائی ویز تمام جو ہے امریکہ اور نیٹو کے حوالے کر دیں، اور سارے ملک پر امریکہ دندناتا پھر رہا ہے۔ ڈرون حملے ہو رہے ہیں، پاکستانی معصوم عوام کو شہید کیا جا رہا ہے، کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ دفاع پاکستان کونسل ایک ایسی تنظیم ہے، ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسی جماعت بنی ہے کہ جو انشاءاللہ سینہ تان کر عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے میدان میں نکلی ہوئی ہے کہ ہم مزید جو ہے نیٹو فورسز کو سپلائی دینے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نیٹو کس چیز کا نام ہے؟ نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی تقریباً 40-45 ممالک پہ مشتمل ایک فوجی تنظیم ہے، اور وہ آ کر اس وقت جو ہے افغانستان پہ براجمان ہے امریکہ کے ساتھ ساتھ، اور افغانی عوام کو اوپر بمباریاں ہو رہی ہیں، گھروں میں لوگوں کو گھس کے مارا جا رہا ہے، مسجدوں میں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور یہ سب نیٹو سپلائیز جو پاکستان کے بارڈر سے اور پاکستان کے علاقوں سے جا رہی تھیں، ان سب میں بارود تھا، اس سب کے اندر جو ہتھیار تھے، اور انہی کے ذریعے سے افغانستان کے مسلمان عوام کو مارا گیا، اور ہمارے قبائلی علاقوں کے اوپر بھی حملے ہوئے اور ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج دفاع پاکستان کونسل ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام اس بات پر ایک بالکل متفق ہیں کہ نیٹو سپلائی بحال نہیں ہونی چاہیے۔ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے، امریکہ ہمارا دشمن ہے، امریکہ ہم پہ مسلط ہونا چاہتا ہے، اور اس لیے ہم نے یہ بات آواز اٹھائی ہے، اور ہمارے اوپر ایسے امریکی غلام حکمران ہیں جنہوں نے امریکہ کے دباؤ میں آ کر پارلیمنٹ سے ایک نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار قراردادیں منظور کرائیں، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نیٹو سپلائی کی وجہ سے پاکستان کی اور امریکہ کی بالادستی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی ہے، ہمارے وسائل ٹوٹ رہے ہیں، پاکستان کے اندر جو ہے جنگی حالات کو پیدا کیا گیا ہے، پاکستان کے اندر جو ہے سوسائڈ حملے ہوئے، جی ایچ کیو پہ حملے ہوئے، مہران بیس پہ حملے ہوئے، یہ سارے شاخسانہ ہیں امریکہ کی بالادستی کے، وار اینڈ ٹیرر کے، اور نہیں دیں گے کہ نیٹو سپلائی دوبارہ بحال ہونی چاہیے، اور یہی عزم اور حوصلہ ہے جس کے لیے آج ہم نے یہ ورکرز کنونشن رکھا ہے، تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں اور یہ میسج دے سکیں کہ اہلیان کراچی، اہلیان پاکستان نیٹو سپلائی کو کسی طرح سے قبول نہیں کریں گے، چاہے وہ شرطیہ ہو، چاہے غیر مشروط ہو، ہم کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ شکاگو کانفرنس میں ہمارے صدر صاحب نے شرکت کی اور ان کو کوئی پذیرائی نہیں دی گئی، ان کے ساتھ امریکہ کے صدر نے ہاتھ نہیں ملایا، ہاتھ ملانا تک پسند نہیں کیا، اور اس صورتحال میں ہم سب کو اور ہمارے صدر کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہماری پارلیمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک کی کیا وقت ہے کہ چند ٹکوں کے عوض جو ہیں ہم اپنی غیرت کو بیچ دیں، یہ کسی طرح سے قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ الحمدللہ قائدین آ گئے ہیں، وہ آپ سے خطاب کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ایک بھرپور میسج امریکہ کو، ہمارے غلام حکمرانوں کو جائے گا کہ کراچی کے عوام، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کسی طرح سے بھی نیٹو سپلائی بحال نہیں ہونے دیں گے۔ اور دوسری بات میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کا اور ہمارا یہ عزم اور حوصلہ ہے
کہ اگر نیٹو سپلائی بحال کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم کراچی سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کریں گے. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ لانگ مارچ کریں گے اور جائیں گے اور انشاءاللہ جام کر دیں گے اور نیٹو سپلائی کسی طرح سے بھی نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ. جزاکم اللہ.